اب اس کے بعد ہم تھرڈ سٹیپ میں داخل ہوتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 500 ایکٹیو ممبرز ہوں، اور یہ تھرڈ سٹیپ ایجوکیشن کا سٹیپ ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں گے جہاں بچوں کی بھی تعلیم ہوگی اور بڑوں کی بھی تعلیم ہوگی، لیکن بچوں کی تعلیم اسکول گوئنگ ایج سے نہیں شروع ہوگی۔ اس کے لیے انہی عمارتوں میں، انہی انسٹیٹیوشنز میں پیرنٹنگ ورکشاپس ہوں گی، جن میں پیرنٹس کو پیرنٹنگ کے آداب اور سائنٹیفک طریقے سکھائے جائیں گے۔ ان ورکشاپ پر جو خرچہ ہے وہ مقامی ممبرانز اپنے جیب سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد جب بچے کی تعلیم شروع ہوگی تو وہ تعلیم ہی نہیں ہوگی، تربیت بھی ہوگی، لیکن اس میں جو میتھڈ استعمال کیا جائے گا وہ موسٹ ماڈرن میتھڈ استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے جو پازیٹیو تھنکرز کلب کے ممبرز ہیں اپنے 20-20 منٹوں میں اور اس کے علاوہ ٹائم اس ریسرچ میں لگائیں گے کہ کس طرح ہم جو موسٹ ماڈرن میتھڈالوجی ہے اس کو ان انسٹیٹیوشنز میں استعمال کریں۔ ان انسٹیٹیوشنز میں بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جائے گا، ان کو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی تعلیم دی جائے گی، اور 10ویں گریڈ تک انہیں کم از کم ایک سکل ایسی سکھائی جائے گی جس سے وہ فوری طور پر جابز حاصل کر سکیں۔ سولر انرجی پیشن ہوگا اور سولر انرجی اسکول میں استعمال بھی کی جائے گی۔ پی ٹی سی کے اسکول میں جو کریکولم ہے وہ خاص طور پر تیار کیا جائے گا کہ وہ علاقے کی اور لوکلی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور وہ کمپیٹیٹیو ہو لینگویجز کے اعتبار سے اور کانٹینٹ کے اعتبار سے۔ لیکن اخراجات کے لحاظ سے پی ٹی سی کے ممبر سے صرف وہی اخراجات لیے جائیں گے جو کہ اس بچے پر خرچ آ رہے ہیں۔ البتہ اگر کوئی نان ممبر اس اسکول میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے مارکیٹ فیس لی جائے گی، جو کہ دوسرے اسی طرح کے ہائیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں لی جاتی ہے۔ یہ ایک اور انسینٹیو بنے گا عام لوگوں میں اور فالوورز میں پی ٹی سی کی طرف متوجہ ہونے کا۔ اس کے علاوہ یہ پی ٹی سی کے لیے ایک سورس آف انکم بھی بنے گا۔ ایک خاص بات پی ٹی سی اسکولز کی یہ ہوگی کہ اس میں اساتذہ کے لیے کنٹینیوس ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے گا، اور ان کی تنخواہیں بہت بڑی ہوں گی، بہت مناسب ہوں گی۔ اس طرح پی ٹی سی کے اسکول نہ صرف بچوں کے لیے ایجوکیشن کا سورس ہوں گے، بلکہ انہی اسکولوں میں شام کے وقت ایڈلٹ ایجوکیشن ہوگی۔ اس ایڈلٹ ایجوکیشن میں پیرنٹس بھی شامل ہوں گے، اور جتنے بھی پی ٹی سی ممبرز ہیں ان کے لیے مسلسل ورک شاپ ہوتی رہیں گی۔ اور ایڈلٹ ایجوکیشن کا ہمارا ایک خاص پروگرام ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ شہر کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھا سکتے ہوں، جیسے ایف ایس سی یا بی ایس سی کے یا ماسٹرز کیے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہر ایک کے ذمے 10 ایسے لوگوں کو لگا دیا جائے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اس کے لیے بالغوں کے لیے، ایڈلٹس کے لیے ہم ایک کریکولم تیار کریں گے، اور پی ٹی سی کے اس کریکولم کو جو ایڈلٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہ اسٹوڈنٹس ان 10 لوگوں کو ہمارے پی ٹی سی ممبرانز کی نگرانی میں پڑھائیں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ 6 منتھس یا 1 ایئر کا ٹائم ہے، اور اس میں آپ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، صحت کی باتیں سکھا دیں، اور اچھا کنزیومر کیسے بننا ہے یہ سکھا دیں، اور ہر اسٹوڈنٹ کو ہم $1000 دیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر 1000 ممبرز ہیں تو خاص طور پر جو اوورسیز ممبرز ہیں انہوں نے اپنا $1000 جو ہے وہ اس کے لیے ڈونیٹ کیا ہے، اس بات کے لیے انویسٹ کیا ہے۔ یہ ڈونیشن ہوگی بیسیکلی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈونیشنز کو بھی پی ٹی سی میں لا سکتے ہیں، پی ٹی سی کے بغیر ڈونیشن شاید اتنی یوزفل نہ ہو۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ 1000 اسٹوڈنٹس کو ایک پارٹ ٹائم جاب مل گیا ہے، اور اسی طرح ان کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 10,000 لوگ جو ہیں ایڈلٹ جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا انہیں پڑھنا لکھنا آ گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہماری آرگنائزیشن اور لوکل چیپٹرز ہیں ان کے بہت سارے استعمال ہو سکیں گے۔ اب لوکل چیپٹرز کو پیسے نہیں لگانے، پیسے جو ہیں وہ اوورسیز سے آ رہے ہیں، لیکن نگرانی ان کی ہے تاکہ جو کام ہو وہ سسٹمیٹیکلی ہو، اور جو کہا جا رہا ہے وہ ہو، تاکہ جو آنے والے ممبرز ہیں وہ آ کے آپ سے پوچھیں کہ صاحب آپ پی ٹی سی میں کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہو کہ دیکھیے ہم بیسک نیڈز کو پروڈیوس کر رہے ہیں، دیکھیے ہم یہ ایجوکیشن کے سینٹرز ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، اور دیکھیے یہ ہم ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔